السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، شب برات کی رات آنے والی ہے اور ہر مومن مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ جو مقدس رات ہے شب برات کی، یہ گناہوں کی مغفرت والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے، یا پھر اس رات میں یوں کہیں کہ اللہ خود اپنے بندوں کے اتنے قریب ہو جایا کرتا ہے، یعنی سارے پردے ہٹ جایا کرتے ہیں، اللہ بڑا قریب ہو جاتا ہے اپنے بندوں کے۔ تو اس رات میں ہر مومن مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس رات روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں۔ تو جو میرے بھائی ہیں وہ تو مسجدوں میں جا کر عبادت کریں گے، جو میری مائیں ہیں وہ گھر پر رہ کے عبادت کرتی ہیں، میری بہنیں گھر پر رہ کے جو ہے عبادت کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ لیکن بات ان بہنوں کی آ جاتی ہے جو حالت حیض ہوں گی، جو ناپاکی کی حالت میں ہوں گی، تو میری بہنیں مایوس ہو جاتی ہیں کہ ہم تو ایسی حالت میں ہیں، اب ہم اللہ کو کیسے منائیں گے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیسے کریں گے، کیسے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں گے، کیسے ہم اپنے دعاؤں کی قبولیت کروائیں گے۔ اللہ وہ بڑا مایوس ہو جایا کرتی ہیں میری بہنیں۔ تو میری بہنوں، یہ ویڈیو میں نے خاص آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تو اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے گھر کی خاتونوں کو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ اس رات کی عبادت سے محروم نہ رہیں اور وہ کھل کر عبادت کریں۔ دیکھیں، جو یہ حالت حیض کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور اس میں جو یہ حالت حیض کے دن ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بڑی تکلیف رہتی ہے، ہم عورتوں کو بڑی تکلیف رہتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فرض عبادتوں سے منع فرمایا ہے کہ اگر ہم ان دنوں میں عبادت نہیں کرتے ہیں تو ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، عورتوں کو یہ چھوٹ ملی ہے کہ اگر آپ عبادت نہیں کرتی ہیں تو آپ گناہ کے حقدار نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ بات کریں نفلی عبادت کی تو آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ وضو کریں، آپ حالت حیض میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، آپ تلاوت قرآن نہیں کر سکتی ہیں، آپ نماز نہیں ادا کر سکتی، لیکن بات کریں اگر ذکر الہی کی، اللہ کو یاد کرنے کی، توبہ کرنے کی، دعائیں کرنے کی، اللہ سے گفتگو کرنے کی، تو میری بہنوں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ہر حال میں آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر حال میں آپ کو سن رہا ہے۔ پھر آپ کیسے مایوس ہوگے کہ اللہ آپ کو سنے گا نہیں، اللہ آپ کو دیکھے گا نہیں؟ آپ اللہ کو یاد کریں، آپ باوضو ہو کر بیٹھے، جیسے آپ وضو کرتی ہیں تو آپ ویسے ہی وضو بنائیں اس رات میں۔ اب کچھ بہنیں یا کچھ بھائی سوچیں گے کہ بھائی ناپاکی کی حالت میں وضو کرنے کا کیا مطلب؟ دیکھیں، آپ چہرہ تو دھلتے ہیں، منہ ہاتھ تو دھلتے ہیں، یہ صفائی کے لیے، وضو ایک صفائی کے لیے ہے، اس لیے آپ عادت کے طور پر وضو بنا لیں، اور جس طریقے سے آپ مصلی بچھا کر بیٹھتی ہیں نماز کے لیے، آپ ایک طرف بیٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کریں، ذکر الہی کریں، اور وہ آیت کریمہ قرآن کی جو دعاؤں کے طور پر ہوں آپ انہیں پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے اپنے دعاؤں کی قبولیت کی دعا کریں۔ آپ اس طریقے سے عبادت کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور آپ کی عبادت کو قبول بھی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔